ایک بات سناؤں آپ، یہاں ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے، اس کا نام مکہ کالونی ہے، پھر اس میں گلیوں کے نمبر ہیں، گلی نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں۔ پرانی سی بات ہے، ایک پولیس کے ایس پی ہیں، وہ اسی وقت ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ ریٹائر ہونے میں 1 مہینہ باقی تھا، میرے پاس ایک صاحب کے پاس آئے۔ ایک صاحب تھے ہمارے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا پولیس والے سے، یعنی اس دن تعارف ہوا تھا، ان کے ساتھ آئے، انہوں نے تعارف کروایا، تعارف کروا کے کہنے لگے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، اب ریٹائر ہونے کے ہوں۔ جو لفظ انہوں نے کہا کہ پچھلی زندگی کی کوتاہیاں بھی اللہ دور کر دے، اس کے ازالے کی توفیق بھی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے اللہ آسانی بھی فرما دے۔ باتوں میں کہنے لگے کہ میرے ایک کزن ہیں، وہ بہت بڑے پیر ہیں، اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے ٹانگوں سے معذور ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں۔ اس وقت رات عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور عشاء بھی گرمیوں والی عشاء، یعنی رات کے تقریباً 9:30 بجے تھے۔ وہ دوست کی گاڑی تھی، وہ پولیس والے دوست بھی اسی میں تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، میں کہا چلیں اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور ہے۔ وہاں گئے تو وہاں جب پہنچے تو ایک طرف ہارمونیم پڑا تھا، طبلہ پڑا تھا، اور کچھ گٹار سارنگیاں پڑی تھیں، اور اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، 5-6 خواتین ادھر بیٹھی تھیں، 7-8 مرد ادھر بیٹھے تھے، اور پیر صاحب بیٹھے قوالی کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے، وہ پیر صاحب مجھے انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، سنا ہوا تھا، تو وہ جو پولیس والے تھے ان کے رشتے دار تھے، وہ ان کی وجہ سے اس نے تھوڑی دیر میں قوالی ختم کر دی۔ اس کے بعد کچھ ان کو 200-300 روپے جمع تھے، وہ اکٹھے کیے، ان کے خادم نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑائے، انہوں نے جیب میں ڈال دیے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی حکیم طارق یہ ہے، بڑے خوش ہوئے، میں ملنا چاہتا تھا، بس میری ٹانگیں ساتھ دے گئیں، اب عمر کا تقاضا بھی ایسا ہے، آپ کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح۔ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، بات اعمال کی چلی۔ ہمارے پاس تو کہانی یہی چلی اعمال کی، ہمارا تو اوڑھنا بچھونا یہی ہے، کیوں بھائی یہی ہے اور ہے۔ میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا جمائیاں دے رہا، اور ہے بھی جوان، اللہ اکبر، لگتا ہے کہ پشاور سے آیا اور سویا نہیں تھا، ریاض صاحب نے سلایا ہی نہیں اس کو۔ تو وہ اچھا باتیں ایسی ہوئی، ہوتے ہماری سوئی تو وہیں گھومتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا سائیں آپ کوئی اعمال کے فائدے بتائیں۔ کہنے لگا بڑے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو یہی ہو، پیٹی پڑی تھی ہارمونیم والی، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہی ہے، اور میرے سامنے پڑا تھا اوپر ریل میں قرآن شریف، میں قرآن شریف اٹھا کے لایا، میں نے اپنی گود میں قرآن میں ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے پاس یہ ہے، سامنے پڑا تھا قرآن پاک، میں اٹھا کے لے آیا قرآن، میں نے رکھا گود میں، میرے پاس یہی ہے۔ مجھے کہنے لگے اوہ یہ نہ اس کے مقابلے میں یہ، کہ میں کہ اس کو ایک طرف ہٹاؤ، پھر یہ ہے سب کچھ، یہ ہے قرآن ہے، کیوں بھی سب کچھ قرآن ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ترکی میں ایک تھے بزرگ، وہ ہر بات میں یار کہتے تھے، مجھے کہتے یار حکیم صاحب بس چھوڑ یار، تم چھوڑ، میں نے تیسری شادی کی ہے، تم دوسری کر، یار چھوڑ بس، مجھے ایسے کہتے تھے ہر بات پہ۔
میں کہتا تھا، میں کہا یہ سردی بہت ہے، سردی یار چھوڑ، یہ کوٹ اتار دے، تم یہ ٹوپی اتار دے، یار چھوڑ، بس کوئی سردی نہیں ہے، کھاؤ پیو، مچھلی کھاؤ، بس ٹھیک ہو جاؤ. ہر بات پہ یار کہتے تھے. وہ روزانہ آدھا پاؤ نسوار کھاتے تھے. اتنی نسوار توڑ کے نا میرے منہ میں ڈال دیتے، ہاتھ میں پھر رکھتے تھے گلاس، اس میں ٹشو، پاکستان تو ہے نہیں ہر جگہ، تھوک ڈال دے. ہاتھ میں گلاس ہوتا تھا کوئی ایسے ڈسپوزیبل گلاس، اور اس میں ٹشو، پھر اس میں تھوکتے تھے، پھر جہاں ڈسٹ بن ملتی تھی وہ پھینک دیتے تھے. تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ یہی ہے. میں نے کہا نہیں یار، یہ سب کچھ نہیں ہے یار، یہ قرآن سب کچھ ہے، قرآن سب کچھ ہے. کرتے کراتے بات آ گئی سورۃ الم نشرح پہ. آپ سنیں میں وہ بات جو کہنا چاہ رہا. میں نے کہا سورۃ الم نشرح کا کوئی فائدہ آپ کو ملا؟ مجھے واقعہ سنایا بڑا لاجواب. مجھے کہنے لگے میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، فلاں شہر کا میں رہنے والا ہوں، فلاں شہر. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا میرے خلاف پولیس میں رپٹ نہیں جاتی تھی. ہر 2 نمبر کام میں نے کیا، ہر 2 نمبر کام. اور میری ماں سارا دن ساری رات روتی رہتی تھی. کبھی 8 دن جیل میں، کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے. سب سے زیادہ جو میں نے مشقت کاٹی ہے وہ 11 مہینوں کی کاٹی ہے جیل میں. بڑی دفعہ جیل میں گیا ہوں. دنیا کا کوئی عشق میں نے، کبوتر کا عشق، کتوں کا عشق، مائی کا عشق، کسی چیز کا عشق میں نے نہ کیا ہو. ہر وقت کوئی الٹا کام مجھے سوچتا تھا، میں کرتا تھا. لیکن بیبے اماں کو کیا کہہ رہا تھا؟ بیبے سارا دن سورۃ الم نشرح پڑھتی تھی. بیبے کو کسی نے کہہ دیا تھا اماں کو کہ سارا دن سورۃ الم نشرح پڑھ، الم نشرح پڑھ، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگا بیبے سارا دن الم نشرح پڑھتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی. میں بڑا ہو گیا تھا اور ظالم تھا اور ماں کی بےزتی کر دیتا تھا. اماں مجھے کہتے ہوئے ڈرتی تھی. بعضوں کا دروازہ بند ہوتا تھا، دیوار پلان کے آ کے چارپائی پہ سو جاتا تھا، اور یہ اکثر ہوتا تھا. اور کبھی نشے میں آتا تھا اور گھر کی چیزیں توڑ دیتا تھا. بیبے نے بولنا چھوڑ دیا، اماں نے بولنا چھوڑ دیا، اور اماں نے مجھے صرف بس دعا کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں. اور دعا کرتے 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 اماں الم نشرح سارا دن پڑھتی تھی. اماں پھر کہتی تھی بیٹا الم نشرح پڑھا، غربت ختم ہو گئی. الم نشرح پڑھی، میری بیماریاں ختم ہو گئیں. الم نشرح پڑھی، تیرے گھر کے جھگڑے تھے وہ ختم ہو گئے. الم نشرح پڑھی، تیرا باپ سخت تھا وہ نرم ہو گیا. الم نشرح پڑھی، تیرا باپ گالیاں دیتا تھا اس کے منہ سے درود نکلتا ہے. الم نشرح پڑھی، یہ کام ہو گئے. بیٹا تو کب ٹھیک ہوگا؟ تو کب ٹھیک ہوگا؟ تو بھی ٹھیک ہو جا. پھر خود کہتی تھی بابا جی نے مجھے بتایا تھا، ان کے کوئی پیر صاحب تھے، الم نشرح پڑھ بیٹا، مجھے یقین ہے الم نشرح سے تو بھی ٹھیک ہوگا. اللہ کرتے کرتے اماں فوت ہو گئی. میں ٹھیک نہ ہوا. رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ اے راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا. اماں روتے روتے مر گئی. بیٹا ٹھیک نہ ہو. پھر وہی میری جرائم کی زندگی، اور میں پھر وہی، اور وہی میری صبح، وہی میری شامیں، وہی میرے دن، وہی میرے رات. سنو ایک بات بتاؤں، میں ایک بات آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، دعائیں تعاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں. یاد ہے میری بات اللہ والو؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ یاد ہے. دعائیں تعاقب کرتی ہیں، لعنت تعاقب کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے. اور بد دعائیں، جس لعنت اسی میں شامل ہے، تعاقب کرتی ہے. مجھے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا جی کہ ایک میزائل ہوتا ہے، اس کو اسکڈ میزائل کیا بلا کہتے ہیں، جو جہاز کا کیا کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے، اور جا کے ٹھا کر کے جہاز کو لگتا ہے. جہاز چاہے جدھر ہی جائے وہ پیچھے ہوتا ہے.
کہا لعنت اور بد دعائیں ایسے تعاقب کرتی ہیں۔ اماں کی دعائیں کہاں ضائع جائیں گی؟ بتا تو صحیح، تم جائیں گی؟ کیسے جائیں گی؟ اماں کی دعائیں کیسے جائیں گی؟ اور پھر اماں نے دعا نہیں مانگی اپنے لفظوں میں، عرشی بولوں میں، اللہ کے لہجوں میں، مدینے والے کے لہجوں میں اماں نے دعائیں مانگی، بتاؤ جائیں گی؟ کیسے ضائع جائیں گی؟ اللہ والو، ایک ہے اماں کی زبان سندھی ہے یا ہندی؟ کوئی اماں کی زبان ہے، اماں نے اپنی زبان میں اللہ سے مانگا وہ قبول ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اماں نے اللہ کے بولوں کو اور مدینے والے کے بولوں کو، قرآن کو اللہ کے بولوں کے ذریعے مانگا، وہ کیسے قبول نہ ہو؟ اور پھر قبولیت کی راہ جس میں اللہ خود عطا فرما رہا علم نشرہ، اور وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تیرے میرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم علم نشرہ کی قبولیت میں کمی نہیں ہو سکتی، سچی بات ہے، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ علم نشرہ وہ تاثیر ہے، علم نشرہ وہ طاقت ہے، علم نشرہ وہ قوت ہے، علم نشرہ وہ حقیقت ہے، علم نشرہ وہ پیغام ہے، علم نشرہ وہ وہی ہے جس میں سچائی ہے، جس میں حقیقت ہے، جس میں بوجھوں کا حل کا ہونا ہے، جس میں راہوں کا کھلنا ہے، جس میں مشکلوں کا حل ہونا ہے، اور جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ کہنے لگے میں گیا جیل میں، حسب معمول نہیں، وہ آج حسب معمول یہ ہے، وہ بھائی حسب معمول نہیں، میں حسب معمول جیل میں گیا، آج بھائی حسب معمول صاحب نظر نہیں آ رہے مجھے، میں نے بڑا تلاش کیا، دیوار کے اولے میں بیٹھ کے سو رہے ہوں گے، ہم تم ہوگا، کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا، کہیں سو رہے ہوں گے، ڈھونڈا میں نے بڑا ہے ویسے، لیکن نہیں، آج نہیں ہے، ہوں گے صحیح، جلوہ دکھا دیتے تو ان کی مہربانی تھی۔ کہنے لگے میں حسب معمول جیل میں گیا، وہاں گیا نا، وہاں کوئی قیدی آیا ہوا تھا ایسا جن کی پیسوں کا لین دین تھا، اس بیچارے نے کوئی چیک لکھ کے دیے تھے، ہو نہ سکے، یوں اس طرح جیل میں تھا، شریف آدمی، کہنے لگا کلین شیف تھا اور کوئی نمازی اور شریف آدمی تھا، بس اس کی مجھے کوئی نصیحت لگی، ایسے دوستی لگ گئی، اس کی قید کچھ بڑی تھی، مجھ سے پہلا قیدی تھا اور میری قید چھوٹی تھی، میں نے اس سے پہلے رہا ہونا تھا، میری دوستی لگ گئی اور پتہ نہیں اس کے ساتھ میرا دل اٹک گیا۔ یاد رکھیے گا، جب ہدایت اوپر سے آتی ہے اللہ ہدایت کے لیے راہیں خود کھولتا ہے، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم پھر راستے خود کھولتے ہیں، ہم راستے خود کھولتے ہیں، راستے خود کھولتے ہیں، اللہ ہدایت کی راہیں، ہدایت کے راستے خود کھولتے ہیں۔ پھر جب ہدایت کے راستے خود کھولے، کہا کہ اس کی طرف میرا دل کھینچا چلا گیا، وہ مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتا اور میں روتا تھا۔ آخر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جناب کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں۔ کہنے لگا بیٹا مجھے کسی نے رہائی کے لیے وظیفہ بتایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا کمپرومائز ہو جائے گا اور میں تجھ سے پہلے رہا ہو کے چلا جاؤں گا، جن کے پیسے میں نے دینے تو ہیں، میرے اوپر حالات آ گئے ہیں، چیک میں نے لکھ کے دیے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے مجھے قید ہو گئی ہے، تو میں رہا ہو جاؤں گا، میں علم نشرہ پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھ۔ کہنے لگا مجھے علم نشرہ آتی نہیں تھی، اس نے مجھے علم نشرہ بتائی، میں نے پڑھنا شروع کر دی اور پڑھتے پڑھتے مجھے یاد ہو گئی، بس میں دن رات علم نشرہ پڑھتا تھا اور مجھے خیال آیا اماں بھی یہ پڑھتی تھی، بیٹے ہائے ہائے بیٹے بھی یہ پڑھتی تھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں، یقین جانیے یہ واقعہ سنانا، آج علم نشرہ میں مجھے یہ واقعہ قطعی یاد نہیں تھا کہ میں نے یہ سنانا ہے، سچ ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے یاد نہیں تھا۔ اللہ کے نظام دیکھیں، اللہ نے علم نشرہ کی برکت سے، علم نشرہ میری زبان پہ، یہ علم نشرہ کی برکت ہے کہ یہ علم نشرہ کر دیا، اس واقعے کا اللہ نے شرح کر دیا، کھول دیا۔ تو کہنے لگے بیبے جو ہے نا، میں نے کہا بیبے بھی یہی پڑھتی تھی، اماں بھی یہی پڑھتی تھی،
اور پڑھتے پڑھتے روتی تھی. اور ایک دم مجھے بیٹے کی بات یاد ہے اماں کی. اماں کہتی تھی بیٹا علم نشرہ پڑھی, یہ مل گیا, یہ مل گیا, یہ حاصل ہو گیا, یہ حاصل ہوا, پر تو ٹھیک نہ ہوا. بیبے روتے روتے مر گئی. قدرت نے نظام بنایا, اور اللہ کا نظام دیکھیں, جو بندہ ملا وہ بھی علم نشرہ والا تھا. سبحان اللہ, کیا انسان. جو بندہ ملا علم نشرہ والا تھا, اور قدرت نے اسے میرے خیال میں قید ہی اس کے لیے کروایا تھا. آپ کو یاد ہے مجھے جبنا بنا کے پشاور سے بھیجا, ہمارے وہ نواب سلمان صاحب ہیں, انہوں نے جبنا ململ کے کپڑے میں لپٹا ہوا اس کو فریج میں رکھا. وہ میں نے کہا میں شاہراہ میں جا رہا ہوں, بھاگلپور کے بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ, وہاں جا کے جبنا جو ہے کھاؤں گا. راستے میں ہمارے ایک دوست نے چپکے سے کھا لیا, اور اس کو میں نے کہا اس کو سنبھال کے رکھنا, سخت سردی ہے, اوپر کی چھت میں رکھنا, ٹھنڈی ہوا لگے گی, خود بخود فریج بنتا جائے گا. انہوں نے غفلت کی, گاڑی کے اندر کیبن میں چھپا دیا. جب نکالا تو اس میں عفونت تھی, وہ خراب ہو گیا تھا. وہاں صحرائی بارڈر میں, انڈیا کے بارڈر پہ ایک گائے کو جا کے ہم نے جبنا کھلا دیا. کہاں پشاور سے چلا, لنڈی کوتل کا بارڈر پشاور, کہاں سے چلا, ہم نے حفاظت کر کے سنبھالا, اور سنبھالتے سنبھالتے اس جبنے کو جا کے صحرائی گائے کو کھلایا, جس کی شاید 7 نسلوں کی ماں نے بھی جبنا نہ کھایا ہوگا. صحرائی گائے کو کہاں جبنا ملتا ہے؟ چیز کہتے ہیں نا, جبنا, پنیر. وہ وہاں جا کے مقسوم, مقدر, تقسیم, دعائیں تعاقب کرتی ہیں, تعاقب کرتی ہیں. یہ تیرے میرے ہاتھ میں نظام ہے ہی نہیں, دیوانہ خیال کر, ہے ہی نہیں. اماں مانگتے مانگتے سورۃ علم نشرہ کی برکتیں, اماں رخصت ہو گئی لیکن رب سے منوا گئی. ہاں منوا گئی. اب آگے سنیں, آگے اس سے انوکھی کہانی سنا رہا ہوں. میرے پاس تو ہیں ہی کہانیاں, لیکن جیتی جاگتی اور زندہ کہانی ہے. مردہ کہانیاں میرے پاس نہیں ہے. اللہ والو کہنے لگے کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, دن رات پڑھتا, کوئی میرا دل خود بخود کھل گیا, اور میرا جی کہے کہ روٹی نہ کھاؤں, پانی نہ پیوں, سوؤں نہ, بس علم نشرہ پڑھوں 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 پڑھوں. اور علم نشرہ پڑھتے 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 کہنے لگے کہ واقعی ان کی رہائی ہوگی. وہ چیک والے جو ساتھ تھے, جو میرے لیے فرشتہ بن کے آئے تھے, اللہ نے قید ہی میرے لیے کروایا تھا, ان کی رہائی ہو گئی. اب میں نے کہا میری بھی ہو جائے گی علم نشرہ سے, اور میرے اندر خود بخود صالحیت آتی گئی, نیکی کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. رخ سے پردے ہٹے, طور جلنے لگا, میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. رخ سے پردے ہٹے, طور جلنے لگا, اور میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. خود بخود علم نشرہ میرے زبان پہ جاری ہو گئی, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور پڑھتے 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 میری جلد رہائی ہو گئی. اور رہائی کے بعد جب میں نکلا, ہائے ہائے, نکلا جب میں گدے سے تو دنیا بدل گئی. 7 سالہ کیا ہے, 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. 100 سال پرانی شراب, 100 سال پرانی شراب مجھے پلائی, بس ایک جام پلایا. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی, پھر اس کے آگے ہاں, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. بس ایسا اللہ کے نام کی برکت, اللہ نے ایسا بدلا. اماں کی دعائیں, علم نشرہ کے معجزے, علم نشرہ کے کرشمے,
اور سورت علم نشرہ کی تاثیر اور طاقت آج کے دور میں غور سے سننا، جس دور میں حرام وسیع ہو گیا ہو، عام ہو گیا ہو اور حرام کی راہیں کھل گئی ہوں، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں علم نشرہ سے انشاءاللہ اور درود پاک سے ہوتی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ اماں کی دعائیں اب غالب آ رہی ہیں، اور اماں کی دعائیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور اماں کی دعائیں اب سامنے آ کے اپنا کرشمہ دکھا رہی ہیں۔ تھک تو نہیں گئے علم نشرہ کے کرشمے سنتے؟ اک تو نہیں گئے؟ لاہور والے ویسے ہی نہیں تھکتے، کھاتے کھاتے ہر چیز بک جاتی ہے، نام ہی ایسے لاہور، لا اللہ، کیا قدرت کا نظام علم نشرہ میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کہ جب میں رہا ہوا نا، میری سوچیں بدل گئی، دوست انتظار کر رہے تھے وہی پرانے یار، آؤ، میں نے کہا نا اب تم جاؤ، کہنے لگا آؤ، کہنے نہ جاؤ، تجھے تیری ادا پسند۔ میں نے دوستوں کو کہا تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، میں جا تیری میری راہیں جدا ہیں۔ اور کہا میں سیدھا مسجد میں گیا، اور کون سی طاقت مجھے مسجد میں لے گئی، اور کہا میرا گمان ہے کہ کوئی بہت سالوں کے بعد میں مسجد میں گیا تھا، کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، چھوٹا ہوتا تھا گیا، اس کے بعد مسجد نہیں گیا، نہ جمعہ پڑھی، نہ عید پڑھی، نہ مسجد گیا۔ مسجد میں جا کے نفل پڑھے، اور جو مجھے رونا آیا، اور سیدھا بیٹے کی قبر پہ گیا، ہائے ہائے قبر جنا دی جیرے ہو گئے۔ اماں کی جب قبر پہ گیا نا، تو کہا کہ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ماں تھی کیا، اور میں ہاتھوں سے گواہ بیٹھا، ہاتھوں سے گواہ بیٹھا، اور کہا مجھے ایک احساس اندر ہو رہا تھا۔ اماں اندر سے کہہ رہی تھی، اندر اماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں مری نہیں ہوں، میں تیرے لیے اب بھی علم نشرہ پڑھے جا رہی ہوں، اب بھی علم نشرہ پڑھے جا رہی ہوں، بیٹا تو کب ٹھیک ہوگا۔ اور اماں کی وہ آوازیں میرے گونج رہی تھی کہ میں نے تیرے باپ کے لیے پڑھا، روزی مل گئی، باپ ٹھیک ہو گیا، اس کی گالیاں ختم ہو گئی، اس کا غصہ ختم ہو گیا، میرے فلاں مسئلے حل ہوئے، بیٹا تو کب ٹھیک ہوگا۔ تو کہا میں نے اماں سے کہا اماں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میرا دل بدل گیا۔ پھر میں کسی مرشد کی تلاش میں گیا، جب مرشد کی تلاش میں گیا، میرا مرشد مجھے ملا، اور مرشد نے مجھے یہ دے دیا۔ میں نے آخر میں کہا، میں نے کہا اس بکسے کے لیے بھی علم نشرہ پڑھو، دیکھو پھر بکسہ اگر حق ہوگا تو رہ جائے گا، حق نہیں ہوگا تو پھر یہ میرے والا جو بکسہ ہے، دو گتوں کے درمیان ایک بکسہ ہے نا قرآن پاک، یہ میرے والا بکسہ رہ جائے گا، پھر تیرے والا بکسہ اڑ جائے گا، اس کے لیے علم نشرہ پڑھ دو۔ ایک دم کہنے لگا یہ خیال کئی دفعہ آیا ہے، اچھا پڑھتا ہوں۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اس سے ملاقات ہوئی، اس کی زبان پہ درود اور کلمہ تھا، اور مدینے والے کا نام تھا، اور اس کی جگہ اس کے دل کے اندر اللہ کا نور تھا۔ وہ شخص فوت ہو گیا ہے، کچھ تھوڑا عرصہ ہوا، لیکن سچ پوچھیں بیٹے کی دعائیں، آخری وقت میں اللہ نے اسے شرک سے بچایا، بدعت سے بچایا، خرافات سے بچایا، موسیقی کے نظام سے بچایا، اور آخری وقت میں اللہ نے اسے سچا اور کھرا مدینے والے کا نام دیا، اور مدینے والے کا فرمان دیا، اور مدینے والے کا قرآن دیا۔ کیوں؟ سن لو بیٹے کی دعاؤں کا کیا کرو گے، اور سورت علم نشرہ کی تاثیر کہاں جائے گی، آخر اپنا رنگ دکھائے گی یا نہیں دکھائے گی۔ سورت علم نشرہ اماں پڑھتی رہی، اور علم نشرہ پڑھتے پڑھتے اماں مر گئی، پر قبول عرش سے فیصلے کروا گئی، اور آخری وقت میں بیٹے کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور وہ بیٹا خود بھی ہدایت پہ مرا، اور کچھ لوگوں کو ہدایت پہ لگا کے مر گیا۔
رجب کی نسبت علم نشرح کے ساتھ ہے، بہت زیادہ علم نشرح کے ساتھ پیار اور محبت، علم نشرح کو اپنی نمازوں میں پڑھنا، علم نشرح کو اپنے بچوں کے لیے، رزق کے لیے پڑھنا، علم نشرح کو اپنی محبتوں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے پڑھنا۔ اور بتاؤں، یہ بارہا کا آزمودہ ہے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہائے ہائے، ماں آئی تھی میرے پاس، باپ بھی آیا، رو رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹے کا نمبر دیں مجھے، رو رہے تھے۔ میں نے نمبر لیا، اسی وقت بیٹے کو ڈائل کیا۔ بیٹے کو ڈائل کرنے کے بعد اس کا نمبر اٹینڈ نہیں ہوا۔ میں نے اپنا میسج چھوڑا اور ایک خط لکھا۔ کہنے لگی، ماں کہنے لگی، لفظ سنے ذرا غور سے، بڑا ظالمانہ لفظ ہے۔ کہنے لگی آپ اگر فون کریں گے، یہ خط دیں گے، اس ظالم کا قہر، اس کی بدزبانی، اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا، ہمارے لیے قیامت اور بڑھ جائے گی۔ ایک لڑکی کے پیچھے ہمیں روز بے عزت کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، زمین نہ پھٹ گئی، زمین نہ پھٹ گئی۔ کیا نظام ہے، ہمیں روز بے عزت کرتا ہے، باپ کی پگڑی اچھال دیتا ہے پاؤں کی نوک کے ساتھ، جوتی کی نوک کے ساتھ، کہتے میں نے شادی یہاں کرنی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، امید ہے وہ مرشد کا حیا کرے گا، امید ہے۔ میں نے خط لکھا، کہ کل پرسوں کی بات ہے، خط لکھا اور میں نے کہا یہ میرا رکا جا کے اسے دے دینا، کہ اور کتنا ماں کو ستائے گا ظالم، اور یاد رکھ تو کہتا ہے کہ شادیوں کے بعد مجھے خوشیاں ملیں گی، میں مدینے والے کے منبر پہ بیٹھا ہوں، خوشیاں تیری مقدر میں نہیں رہیں گی۔ تو نے ماں کو تڑپا کے، تو نے باپ کو رلا کے، تو نے اپنی خوشیوں کا خود انتخاب کیا تھا۔ بڑا دیوانہ ہے تو، بڑا پاگل ہے، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا، ماں کو سسکا کر، ماں کو سسکا کر، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا۔ تو خوشیاں تیرے نصیب میں نصیب ہو تو جہاں سنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے دل میں ہو کہ یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے، ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے۔ تو کہاں، تو کہتا ہے کہ ماں باپ کو سسکا کر اپنی خوشیوں کی تکمیل کر لوں گا، دیوانہ ہے۔ یہ سبق جس نے پڑھایا ہے وہ خود بے سبق ہے، یہ حق تجھ نے جسے سکھایا ہے اس کے پاس خود حرف نہیں ہے، یہ عہد جس نے تجھے بتایا ہے خود بد عہد ہے، یہ وفا جس نے تجھے بتائی ہے اس کے اندر وفا کا ذرہ نہیں، یہ زندگی کا طریقہ جس نے تجھے بتایا ہے وہ بے طریقہ اور بے سلیقہ شخص ہے، جس نے تجھے یہ زندگی کا انداز بتایا کہ ماں کو تڑپا کے اور باپ کو بے عزت کر کے تو پسند کی شادی کرتا ہے، اور پھر پسند کی شادی میں تجھے خوشیاں مل جائیں اور چین مل جائے۔ آپ بتائیں سارے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دل کے اندر سے پوچھیں کیا ممکن ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی، ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، باپ کی آنکھوں کے آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے جائیداد لکھ کے دو۔ میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی، اور اس کے بعد اس بندے نے سنی اور جو مجھ پہ برسا وہ بندہ، میں نے کہا نہیں، ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ کہتے وہ جھگڑا تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا جھگڑا شروع ہی جائیداد پہ ہوا تھا، تو بھی ساتھ تھا، تو اس کا وکیل تھا، جھگڑا ہوا ہی جائیداد پہ تھا، مال پہ جھگڑا شروع ہوا تھا، ابھی تک کہانی وہی چل رہی ہے۔ ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے مجھے یہ لکھ کے دے، وہ جائیداد رہ تیرے پاس کیسے سکتی ہے؟ تجھے چین دے ہی نہیں سکتی، تیری زندگی سے اللہ چین لوٹ لے گا، اللہ تیری زندگی سے چین چھین لے گا، اور جو اس کا ساتھ دے گا اس سے بھی اللہ چین چھین لے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یاد رکھنا، ماں اور باپ کو نہ تڑپانا اور بیوی کو بھی نہ تڑپانا۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ماں کی محبت میں بیوی کو رگڑا نہ دے دینا، اور بیوی کے عشق میں ماں کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔
دونوں کو مقام دینا اور دونوں کو وقار دینا، یہ بڑے حلم اور تحمل اور بردباری اور بڑے برتن کی بات ہے، چھوٹے برتن والے کا بس کا کام نہیں ہے۔ علم نشرح کو میں نے شادیوں کی بندش میں انوکھا پایا، انوکھا پایا۔ علم نشرح کو شادیوں کی بندش میں نہایت انوکھا پایا۔ سال ہر سال کی رکی ہوئی شادیاں، جو کہتے تھے ہمارے نصیب میں شادیاں ہیں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا نظام دیکھیں، علم نشرح اصل میں ہے ہی راستے کھولنے کے لیے نا، رشتے کے بند رشتے کو راستے ہوں، بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، شادیوں کی بندش ہو، اس کی بندش کے لیے تو بہترین عمل ہے۔ یہ تو رشتوں کی بندش کے کھولنے کے لیے علم نشرح بہت انوکھا عمل ہے، بہت انوکھا عمل ہے، نہایت انوکھا عمل ہے علم نشرح۔ جتنی تعداد میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کچھ عرصہ متواتر پڑھیں، یہ بہت انوکھا عمل ہے اور اس کے اندر بہت برکت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، فیض ہے۔ اللہ والو، قرآن سے محبت، قرآن کی نسبتوں سے محبت، قرآن کے حرفوں سے محبت، قرآن کے لفظوں سے محبت، قرآن کی صورت سے، سیرت سے محبت، اور قرآن کے کاغذوں سے اور قرآن کے حرفوں سے اور قرآن کی جلدوں سے محبت کریں، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ نقشے بدل دے گا، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ خوشیاں کامیابیاں تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو تلاش کرتا ہے نا خوشیوں کو، کامیابیوں کو، نہ کر تلاش، اللہ کے نام کو تلاش کر، اللہ تجھے خود طاقت اور قدرت سے بھیجے گا۔ سچ بتائیں، اس نے فیصلہ کیا تھا، اس پیر صاحب نے فیصلہ کیا تھا، میں نے 2 نمبر زندگی گزارنی ہے۔ اماں نے، بیٹے نے عرش سے منوایا تھا، مولا اس کی زندگی ایسی کر دے کہ یہ 1 نمبر زندگی گزارنے پہ خود مجبور ہو۔ جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کپڑے اوڑھنے، جرسیاں، کوٹ پہننے پہ خود مجبور ہوتے ہیں یا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ والو، جب گرم ہوائیں چلتی ہیں، کپڑے اتارنے، ہلکے کپڑے پہننے پہ خود ہی مجبور ہوتے ہیں۔ جب ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کی ہوائیں چلتی ہیں، قبولیت کی ہوائیں چلتی ہیں، محبوبیت اور مقبولیت کی ہوائیں چلتی ہیں، پھر خود مجبور ہوتے ہیں۔